إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كفيناك المستهزئين نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا، پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کرنا وہ عظیم عمل ہے جو ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، آپ کی سیرت کو، آپ کی شان کو لوگوں میں عام کرے اپنی طاقت کے مطابق، اور اگر کوئی حرمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قدم اٹھاتا ہے تو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس نبی کی عزت کا دفاع کرے جس سے محبت کرنے کا حکم ہمیں عرش والے اللہ نے دیا ہے۔ اور پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت، عزت کوئی کیا بیان کرے گا کہ جس کی تعریفیں خود عرش والا اللہ کرتا ہے، جس کی شان کو مالک بیان کرتا ہے، جس کی تعریف قرآن حکیم کے صفحات میں ہے۔ ہمارے لیے باعث عزت ہے، باعث شرف ہے کہ ہمارے منہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں کلمات نکلیں۔ اللہ کے پیارے حبیب وہ ہستی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے کہ اگر کوئی مصطفیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے تو اس سے انتقام لینے کے لیے عرش والا اللہ ہی کافی ہے۔ جو پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی وہ ملعون انسان ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، مالک فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گستاخی کرنے والوں سے انتقام لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ جس کی زبان دراز ہو حرمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جس کی زبان دراز ہو پیارے حبیب علیہ السلام کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب کے خلاف، وہ سمجھ لے کہ وہ مردود انسان ہے جو اللہ کا بھی دشمن ہے، اہل ایمان کا بھی دشمن ہے۔ اور مالک فرماتا ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دشمن وہ رسوا ہونے والا ہے، وہ ذلیل ہونے والا ہے، وہ خسارہ پانے والا ہے، اس جہاں میں بھی اور آخرت کے جہاں میں بھی۔ میرے اللہ نے ہمارے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزتوں اور شان کے بلند مقام پہ فائز کیا۔ اللہ کے پیارے سب سے زیادہ انبیاء ہیں اور محمد الرسول اللہ سب انبیاء کے سردار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کیا شان بخشی، کیا نرالی عزت عطا فرمائی مصطفیٰ علیہ السلام کو۔ آپ اولاد آدم کے سردار ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر ان کے آخری فرزند تک سب کی سرداری اگر ملی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کی جماعت کے سردار اور سب سے آخر میں آنے والے، سلسلہ نبوت کو ختم کر اللہ نے کیا ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
آپ سے پہلے انبیاء کو اللہ نے بھیجا کسی کو کسی قوم کی طرف، کسی کو کسی قوم کی طرف۔ قربان جاؤں اپنے مصطفیٰ کی عزت پر، عصمت پر۔ اللہ نے پیارے حبیب علیہ السلام کو بھیجا تو پوری انسانیت اور کائنات کی طرف، انسانوں کی طرف نبی بنا کر آپ کو بھیجا گیا، پوری کائنات کی طرف، جنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں جو سب سے پہلے پورے صراط کو کراس کریں گی۔ پیارے حبیب علیہ السلام اللہ کے وہ پیارے بندے ہیں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ بجائیں گے۔ اور یاد رکھیے، جب تک مصطفیٰ علیہ السلام جنت میں داخل نہ ہوں گے کوئی اور نبی داخل نہ ہوں گے۔ جب تک مصطفیٰ علیہ السلام کی امت داخل نہ ہوگی کسی اور نبی کی امت داخل نہ ہو سکے گی۔ آپ کو اللہ نے یہ عزت دی، یہ شان دی، یہ مقام دیا کہ آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، آپ سب سے پہلے سفارش کریں گے، اور سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ ہی کے لیے مقام وسیلہ اور فضیلہ ہے، آپ ہی وہ ہیں جس کے لیے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو مقام محمود پہ فائز کرنا ہے، اور مجھے امید ہے اللہ کے بندوں میں سے وہ ایک بندہ میں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہی کے ہاتھ میں قیامت کے دن اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا، جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا آدم ومن سواء تحت لوائی، آدم سے لے کے علیہ السلام آخری انسان تک اگر اس کو چھاؤں ملے گی تو محمد کے جھنڈے کے نیچے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں کسی کا کوئی جھنڈا نہیں، کسی کا کوئی سلسلہ نہیں۔ اللہ اپنی تعریفوں کا جھنڈا دے گا تو آمنہ کے لال کے ہاتھ میں دے گا علیہ السلام۔ اللہ مالک نے انسانوں کو پیدا کیا، پھر ان کو دیکھا تو سب سے زیادہ پیارے انبیاء کی جماعت اللہ نے ان کو چنا، اور اللہ نے اپنے رسول چنے، اپنے بندے چنے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ نے چن لیا۔ اس جماعت کا انتخاب اللہ مالک نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو باقی پوری انسانیت پہ فضیلت عطا فرمائی۔ جو شان ایک نبی کی ہے، جو شان ایک رسول کی ہے، وہ شان کسی اور انسان کی پوری انسانیت پہ فضیلت دی ہے تو اللہ نے انبیاء کی جماعت کو دی ہے۔ انبیاء کی اس جماعت کو اللہ مالک نے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ سے ٹوٹی ہوئی مخلوق اس کو واپس اللہ کے ساتھ جوڑنے کا کام کیا تو اللہ کے انبیاء نے کیا۔ وہ جو راہ ہدایت سے ہٹ گئے، جو اللہ کی عبادت سے منہ موڑ چکے تھے، جنہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کی مورتیوں کو، چاند اور سورج کو، ستاروں کو پوجنا شروع کر دیا تھا، ان کو غیر اللہ کی عبادت سے ہٹا کر پھر اللہ کی عبادت دی تو اللہ کے انبیاء کی اس جماعت نے دی۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ، یہ انبیاء کی جماعت وہ جماعت ہے جن کو ہدایت دی اللہ نے، اور جو ان کے راستے پہ چل کے آیا اس نے ہدایت کو پایا۔ یہ سب سے پہلی جماعت ہے جن کے نصیب میں اللہ نے ہدایت کی، اور پھر ان کو نور بنایا، روشنی بنائی، منارہ بنایا نور کا، نور ہدایت بنایا۔ ان کو دیکھ کر لوگ ہدایت کی راہ پر چلے، ان کے فرامین پہ عمل کر کے اللہ کے اولیاء بنے، اللہ کے پیارے بنے۔ اور اللہ مالک نے پوری انسانیت کو اپنے تمام انبیاء پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ آئیے قرآن حکیم کی آیت پہ غور کرتے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ سب اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، سب پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ یہ سب سچے تھے، ان سب نے اپنی دعوت کو پہنچایا، ان سب نے لا الہ الا اللہ کی آوازیں کو اللہ کی مخلوق تک پہنچایا۔ ہاں اللہ کی قسم، ہم محبت کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم محبت کرتے ہیں،
ایمان لاتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، سیدنا اسماعیل علیہ السلام پر، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اللہ کے انبیاء کی پوری جماعت پر ہم ایمان بھی لاتے ہیں اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں، اور کسی ایک نبی کی گستاخی کو بھی ہم جائز نہیں سمجھتے۔ اسلام وہ دین ہے، اسلام وہ منہج دیتا ہے کہ جہاں پر اللہ کے پیارے انبیاء کی ایمان، محبت اور عزت کا درس ملتا ہے، نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پہ صبر کرتے ہیں، نہ اس کو برداشت کرتے ہیں، نہ عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی کوئی توہین کرے تو مسلمان اس کو بھی برداشت۔ جس نے محمد کریم کو بھیجا اسی اللہ نے سیدنا عیسیٰ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ ہم غضبناک ہوں گے اگر باقی انبیاء میں سے کسی کی توہین کی جائے، اور اسی طرح ہمارا غضب شدید ہوگا، ہمارا غصہ شدید ہوگا اگر کوئی ملعون اور پلید زبان دراز ہوتی ہے محمد الرسول اللہ کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں درس قرآن دیتا ہے لا نفرق بین احد من رسولی، ہم اللہ کے انبیاء کی جماعت میں کوئی تفریق نہیں کرتے، سب پہ ایمان لاتے ہیں، سب کو سچا جانتے ہیں، سب کو اللہ کا پیارا سمجھتے ہیں اور سب کی عزت کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اولاد آدم کے سردار، جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن اللہ کی حمد کا، اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا ہوگا، آپ کی عزت کا یہ حال ہے، آپ سب سے پہلے جنت میں جانے والے، سب سے پہلے شفاعت کرنے والے، لیکن آپ کا تواضع کا منظر کیا ہے؟ آئیے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنے۔ آپ نے منع فرمایا کہ میرا تذکرہ کسی نبی کے ساتھ ملا کر ایسے نہ کیا جائے جس میں اس نبی کی توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ کوئی شک نہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی جماعت کے سردار ہیں، کوئی شک نہیں، اولاد آدم کے سردار ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن آپ نے اہل ایمان کو درس کیا دیا کہ میرا مقابلہ کسی نبی کے ساتھ ایسے نہ کرنا جس میں اس نبی کی توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ ایک صحابی کے ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا، یہودی موسیٰ علیہ السلام کی شان زیادہ بیان کرنے لگا، صحابی نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، وہ آیا اور اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی۔ پیارے حبیب یہ سن کر کہ میرے ایک صحابی نے موسیٰ علیہ السلام کی شان کو کم کر کے میری شان کو بڑھایا اور اس مسئلے پر یہودی سے جھگڑا کیا، آپ ناراض ہوئے، غضبناک ہوئے، اور پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ يُنْفِقُ فِي الصُّورِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُنْفَقُ فِيهِ أُخْرَى فَأَكُونُ أَوَّلُ مَنْ بُعِثَ فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِالْعَرْشِ۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سور پھونک دیا جائے گا تو زمین و آسمان کے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، ہاں جس کو اللہ باقی رکھنا چاہے گا۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، جب میں اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کو پکڑ کے کھڑے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے اٹھایا جائے گا، لیکن جب میں اٹھوں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کو پکڑ کے کھڑے ہیں، تو میں فلا ادری احسب بساقته یوم الطور ام بعث قبلی، پس میں نہیں جانتا کہ یوم طور کی دن کی وجہ سے، یوم طور کی وجہ سے ان کو آج کے اس بے ہوشی کے معاملے سے بری کر دیا گیا یا مجھ سے پہلے ان کو اٹھایا گیا۔ یہ تعلیمات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرامین مصطفیٰ ہے، یہ اللہ کے پیارے حبیب درس دے رہے ہیں کہ میرا مقابلہ کسی نبی کے ساتھ بھی ایسے نہ کرو جس میں اس نبی کی توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ آپ نے فرمایا اور میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی یونس علیہ السلام سے افضل ہے، میں یونس علیہ السلام کی بھی عزت کرتا ہوں، یہ نہیں کہتا کہ کوئی ان سے افضل ہے۔ آپ کا یہ ارشاد، آپ کا یہ فرمان تمام انبیاء کی عزت، تمام انبیاء کی شان، تمام انبیاء کی توقیر کو بیان فرماتا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے
ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حکم دیا ہے، آپ پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، آپ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے. اور یاد رکھو تمام انبیاء کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جاتی ہے. قرآن حکیم کے انداز پہ غور کیجئے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے جتنے رسول بھی بھیجے، ہم نے جتنے انبیاء بھی بھیجے، ان سب کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا. اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جاتی ہے، اللہ کے حکم سے ان کی باتیں مانی جاتی ہیں. اللہ کے انبیاء آتے بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور ان کی اطاعت کا حکم بھی عرش والے اللہ نے ہی دیا ہے. بلکہ اللہ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم قرآن حکیم میں 25 مرتبہ سے زیادہ ارشاد فرمایا. اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. یہ اور اس طرح کی کئی آیات ہیں جس میں اللہ اپنی اطاعت کے بعد اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیتا ہے. آئیے قرآن حکیم کی ایک اور آیت پہ غور کرتے ہیں. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ نے احسان عظیم کی اہل ایمان پہ جب ان میں اپنے رسول محمد الرسول اللہ کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. من انفسہم. قرآن حکیم کی آیات اہل ایمان کو عقیدہ بھی سکھاتی ہے، انبیاء کی شان بھی بتاتی ہے. من انفسہم، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے، یہ رسول کون تھے؟ تمہاری جانوں میں سے. تم انسان تھے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، تمہاری جانوں میں سے رسول بنا کر بھیجے گئے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات کو اللہ کے بندوں پر پڑھتے، ان کا تزکیہ نفس کرتے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے. اللہ نے انسانوں پر بہت سے انعامات کیے، لیکن کسی انعام کو ایسے نہیں جتلایا جیسے آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کو بھیج کر جتلایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آسمان کی چھت کس نے قائم کی ہے؟ یہ زمین کا فرش کس نے بچھایا ہے؟ یہ سورج کا نور کس نے روشن کیا ہے؟ یہ چاند کی چمکتی ہوئی چاندنی کس نے دی ہے؟ یہ ٹھنڈی ہوائیں کس نے دی ہیں؟ یہ پانی، یہ رحمت، یہ نعمت کس نے دی ہے؟ لیکن سب سے بڑا احسان عظیم وہ محمد الرسول اللہ کو بھیجنے کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اہل ایمان، اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ نے پیارے حبیب کو بھیج کر ہم پہ احسان عظیم کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے پیارے رسول کی عزت، آپ کا ادب، آپ کے احترام کا درس بھی اپنے ماننے والوں کو دیا. قرآن حکیم مصطفیٰ کے ادب کا طریقہ سکھاتا ہے. آئیے قرآن حکیم کی آیات پہ غور کریں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے اہل ایمان، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ اور اس کے رسول سے اپنے قدموں کو آگے نہ بڑھانا. کیا معنی؟ اگر تمہیں اللہ کا حکم ملے، رسول اللہ کا حکم ملے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جہاں حکم مصطفیٰ مل جائے اپنی گردنوں کو جھکا دینا. اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھ جانا، ان کے حکموں کو پامال نہ کرنا، ان کے حکموں کو پسے پش نہ ڈالنا. اللہ سے ڈرنا. اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ قرآن حکیم کی آیت درس دے رہی ہے عزت مصطفیٰ کا، حرمت مصطفیٰ کا، ناموس مصطفیٰ کا. ہم نے برتاؤ کیسے کرنا ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، آپ کا احترام کیسے کرنا ہے. فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے لوگو، تم پہ احسان عظیم کیا اپنے رسول کو بھیج کر، لیکن اب یاد رکھو تم میں سے کوئی آدمی بھی اپنی آواز کو محمد کی آواز پہ اونچا نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو ماجرا مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی کا کہ آپ کی زندگی میں کوئی شخص آپ کی مجلس میں موجود ہو،
پیارے حبیب کی آواز سے اونچی آواز اس کی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک ماجرا پیارے حبیب علیہ السلام کے اس دنیا کو چھوڑ کر جنت میں چلے جانے کے بعد کا کہ اگر تمہیں فرمان مصطفیٰ ملے، قول مصطفیٰ ملے، عمل مصطفیٰ ملے صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث رسول کے مقابلے پہ اپنے شیخ کی، اپنے امام کی، اپنے خاندان کی، اپنی قوم کی، اپنے قبیلے کی آواز کو بلند یہ نہ کہنا حدیث تو ہے لیکن، حدیث تو ہے لیکن ہمارے امام صاحب نے یوں کہا ہے، حدیث تو ہے ہماری قوم یہ کہتی ہے، حدیث تو ہے ہمارے مولوی صاحب نے یہ بتایا ہے۔ جب حدیث مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ، عمل مصطفیٰ تمہارے سامنے آ جائے، ہر کسی کی بات کو ٹھوکر مار دینا، محمد کی بات کو نہ چھوڑنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی آواز بلند نہ کرنا، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، ان کو ویسے نہ پکارنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلند آوازوں سے مصطفیٰ کو نہ پکارنا ایسے جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، وہ سلوک نہ کرنا جو سلوک تم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو۔ اگر تم باز نہ آئے تو قرآن حکیم کا آوازہ پردہ سماعت کھولیے، دل کی کھڑکی میں اتاریے۔ مالک فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم میرے حبیب کا ایسا ادب نہ کرو گے تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ عزت مصطفیٰ ہے جس کا ادب اللہ مالک ہمیں سکھا رہا ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، ان لوگوں کی تعریف ہو رہی، ان لوگوں کے دلوں کی پاکیزگی کو اللہ بیان کر رہا جو رسول اللہ کی مجلس میں جب آتے اپنی آوازوں کو پست کر لیتے۔ ایک صحابی کی آواز قدرتی اونچی تھی، جب یہ آیت کا نزول ہوا وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئی اور کنڈی لگا کے رونے لگ گئے۔ پیارے حبیب نے دیکھا وہ صحابی نظر نہیں آ رہا، اپنے باقی ساتھیوں سے کہا فلاں نظر نہیں آتا، پتہ کرو اس کا کیا حال ہے۔ پتہ لینے والے گئے تو وہ اپنے گھر میں بیٹھا رو رہا ہے اور کہہ رہے ہیں میں اب رسول اللہ کی مجلس میں نہیں جا سکتا، میری آواز تو قدرتی طور پہ بلند ہے، میں جب بھی بولوں گا میری آواز پیارے حبیب کی آواز سے اونچی ہو جائے گی، میری آخرت برباد ہو جائے گی۔ کیا ہمارے دل میں بھی پیارے نبی کا یہ ادب ہے؟ کیا ہمارے دل میں بھی مصطفیٰ کی یہ محبت ہے؟ کیا مصطفیٰ علیہ السلام کا یہ مقام ہم نے اپنے دل میں بھی بٹھایا ہے کہ زندگی کے کسی مسئلے پر میرا قول، میرا عمل، میرا فعل، میری بیوی کا، میری اولاد کا، میری قوم کا، میرے قبیلے کا، میری برادری کا، وہ پیارے حبیب کی بات سے نہ ٹکرائے، اور اگر ٹکرائے تو میں مصطفیٰ کی حدیث کو سینے سے لگا لوں، پوری دنیا سے ٹکر لے لوں۔ خبر دینے والوں نے آ کر خبر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی تو اپنے گھر میں بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ میری آواز اگر اونچی ہو گئی تو میری آخرت کا کیا بنے گا۔ کہا جاؤ اس کو بلاؤ اور اسے کہو تیرا شمار ان لوگوں میں نہیں ہے۔ اور مالک یہاں تعریف کر رہا ہے ان لوگوں کی جو مصطفیٰ علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور اپنی آوازوں کو دھیما رکھے، پست رکھیں، نیچا رکھیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، جو اپنی آواز کو مجلس مصطفیٰ میں دھیما کرتا ہے، آہستہ رکھتا ہے، اپنی بات کو نیچے رکھتا ہے، پیارے حبیب کی بات کو اوپر رکھتا ہے، اس کو عزت اور فوقیت دیتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرکھ لیا ہے، یہ متقی لوگ ہیں، ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے، ان کے گناہوں کی مغفرت کا اعلان بھی ہے۔ قرآن حکیم کے ایک اور انداز پہ غور کیجئے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو آپ کو آپ کے حجرے کے پیچھے کھڑے ہو کے آوازیں لگاتے ہیں
پکارتے ہیں. کچھ لوگ آئے تھے دیہات کے رہنے والے, حجرے سے باہر کھڑے ہو کے وہ آواز لگانے لگے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے. مالک کو یہ انداز پسند نہ آیا, رب کو یہ انداز پسند نہ آیا, اور کہا یہ جو باہر کھڑے ہو کے آپ کو آواز لگا رہے ان میں سے اکثریت بے عقل ہے. ادب مصطفیٰ قرآن حکیم کے انداز میں سیکھیے, قرآن حکیم کی آیات سے سمجھیے. مالک فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اپنے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اس میں ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. کوئی یا محمد کا نعرہ نہ لگائے, کوئی یا محمد کا واسطہ بلند نہ کرے. اگر بلانا ہو تو ادب و احترام سے یا رسول اللہ, یا نبی اللہ. قرآن تو پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب سکھا رہا ہے کہ کوئی یا محمد کہہ کے بھی, ہمارے ملکوں میں نعرے لگے ہوئے ہوتے ہیں, مسجدوں کے اندر سینریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں یا اللہ یا محمد. جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو, ایک دوسرے کا نام لیتے ہو, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے نہ پکارو. پکارنا ہے تو ادب کے ساتھ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مالک نے ہمارے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کو پوری انسانیت کی طرف ہدایت کا پیغام دے کر بھیجا. آپ آخری نبی ہیں, اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہے, اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے. آپ رحمان کے خلیل ہیں, اللہ کے خلیل ہیں, اللہ کے دوست ہیں, اور خلیل کا مقام محبت کے سے بڑا ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان میں گستاخی کے تمام دروازوں کو بند کر دیا. آئیے اللہ کے کلام کے آوازے کو اپنے دل میں جگہ دیں اور ان تک پہنچائیں جن کی گندی زبانیں پیارے حبیب کی پیاری سیرت کے خلاف دراز ہوتی ہے. انہوں نے میرے مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھا نہیں ہے, انہوں نے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سمجھا نہیں ہے, وہ ابھی تک اس نور ہدایت سے دور ہیں. اگر وہ مصطفیٰ کی شان کو پڑھتے, اگر وہ مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھتے تو کبھی گستاخی کا تصور بھی نہ کرتے. اللہ مالک نے گستاخی کے تمام دروازے بند کر دیے. اپنے حبیب کی عقل کی تعریف کی, مصطفیٰ کی عقل کی تعریف کی. اللہ نے ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی نہ وہ ٹیڑے راستے پر ہے. مصطفیٰ علیہ السلام نہ تو انہوں نے راہ کو گم کیا ہے نہ ان کا راستہ ٹیڑا ہے. پیارے نبی کی عقل کی تعریف عرش والا اللہ کر رہا ہے, پیارے حبیب کی زبان کی تعریف مالک کر رہا ہے. سنیے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. دنیا والو, تم اپنی مرضی سے بولتے ہو, میرا مصطفیٰ میری مرضی سے بولتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی کی گستاخی کس ماجرے پہ کرو گے؟ ایک ایک مسئلے پر مصطفیٰ کی عزت کی تعریف کرتا ہوا عرش والا مالک نظر آتا. پیاری زبان مصطفیٰ کی, جس زبان پہ پہرا دیا ہے تو عرش والے اللہ نے دیا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں لوگوں, بزرگوں کی عزت تو کرو, پیروں فقیروں کی عزت تو کرو, ان کا احترام کرو, لیکن ان کی بات کو حرف آخر نہ جانو, کیونکہ کسی پیر کی زبان سے اللہ کی مرضی سے کلام نہیں نکلتا. اللہ کی مرضی سے کوئی بولتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے سے بڑا پیر, بڑے سے بڑا امام, بڑے سے بڑا شیخ, بڑے سے بڑا حضرت اپنی رائے سے, اپنے فہم سے, اپنی سوچ سے کلام کرے گا. فاطمہ کے بابا جب بھی بولیں گے تو آسمان سے وحی آنے کے بعد بولیں گے. دین کے کسی مسئلے میں نبی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے پاس آنے والے فرشتے کے بارے میں کہا, علمہ شدید القویٰ,
اسے پورے طاقتور فرشتے نے سکھایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی بصارت کی تعریف کی. ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی. اللہ نے اپنے پیارے نبی کے سینے کے بارے میں کہا الم نشرح لك صدرك، کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور کون ہے جو اس مقام پہ فائز ہو، اور کون ہے جس کے اوپر یہ آیات فٹ آتی ہو؟ یہ شان ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تو بڑے عمدہ اخلاق والا ہے. پیارے نبی اخلاق میں سب سے اعلیٰ، اخلاق میں سب سے افضل. اللہ کی قسم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے اس کے لیے اللہ کی لعنت بھی ہے اور دردناک عذاب بھی ہے. جو رسول اللہ سے محبت کرے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. جو رسول اللہ کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بناتا ہے. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم اللہ، جو تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پہ اللہ کی لعنت برستی ہے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی ملعون ہے وہ زبانیں جو پیارے حبیب کی عزت پہ، پیارے نبی کی ناموس پہ دراز ہو، وہ دنیا میں ملعون، آخرت کے اندر ملعون. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ نے ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کیا. آج تو یہود و نصارہ مصطفیٰ علیہ السلام کے خلاف اپنی گندی زبانوں کو دراز کرتے ہیں. کہیں قبطی نصرانیوں نے پیارے نبی علیہ السلام کی توہین پہ فلمیں بنائی، کہیں یہود و نصارہ نے جھوٹے خاکے تیار کیے. انہیں قرآن کی آیات سناؤ. جو پیارے مصطفیٰ کی توہین کرتا ہے اس پر دنیا میں بھی لعنت کا کوڑا برستا ہے، آخرت میں بھی لعنت کا کوڑا برسے گا، اور جہنم کا دردناک عذاب انہی مجرموں کے لیے. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. قرآن حکیم کی یہ آیات، قرآن حکیم کے یہ آوازیں ان لوگوں تک پہنچائیے. پیارے نبی کی سیرت کو عام کیجئے، آپ کی شان کو عام کیجئے. مالک فرماتا ہے ان الذین یحادون اللہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے ذلیل کیے گئے. آج سے پہلے جس نے توہین کا ارادہ کیا پیارے نبی کی، وہ ذلیل ہوئے. ابو جہل، اس امت کا فرعون، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، اللہ کی عبادت کر رہے. یہ مجرم، یہ فرعون اس امت کا کہنے لگا قریشی سرداروں سے، تم میں سے کوئی ایسا نہیں یہ عبداللہ کا بیٹا آتا ہے تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہے، اس کو روک سکے. اور قسم کھا کر کہنے لگا اگر دوبارہ میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میں پتھر کو اس کے اوپر دے ماروں گا. پیارے حبیب دوبارہ آئے، نماز پڑھ رہے، وہ ایک بھاری پتھر اٹھا کر پیارے نبی کی طرف دوڑا اور پھر چیختا ہوا، چلاتا ہوا، روتا اور دھاڑتا ہوا الٹے قدموں واپس آیا. اس کے ساتھی ہنسنے لگے کہ تو بڑے جوش کے ساتھ گیا تھا کہ میں اس پہ پتھر دے ماروں گا. کہا تمہیں کیا پتا، میں نے اپنے اور اس کے درمیان آگ کی خندق دیکھی ہے اور پروں والی مخلوق دیکھی ہے جو اس کی حفاظت کر رہی تھی. پیارے مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجرم اگر آج قدم بڑھاتا اللہ کے فرشتے اس کی بوٹیوں کو نوچ ڈالتے. پھر یہ ذلیل ہوا، یہ قتل ہوا، بدر کے کنویں میں پھینکا گیا.
قرآن کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہوں گے جیسے پہلے ذلیل ہوئے، جیسے ابو جہل کی جماعت ذلیل ہوئی، آج بھی رسول خاکے بنانے والے اللہ کی قسم یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ عزت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، عزت کے مقام پہ فائز کیا ہے اللہ نے تو اپنے پیارے حبیب کو کیا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے اللہ نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہمارے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے میں سچی دعوت، سچا کردار پیارے حبیب علیہ السلام کا، اخلاص کے ساتھ لوگوں کو بلاتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے۔ کوئی گستاخی کرتا، کوئی زبان درازی کرتا، پیارے نبی اس کی کوئی پرواہ نہ کرتے اور دعوت توحید میں مگن رہتے۔ آپ سمجھتے تھے جو میرے خلاف زبان دراز کرتا ہے، جو مجھ پہ تہمتیں لگاتا ہے، وہ گویا ایسے ہی ہے جیسے کوئی سورج کو چمکتا ہوا دیکھے اور پھر اس کو برا کہے اور اس کے اوپر تھوک دے۔ سورج پہ تھوکنے والے کا تھوک اسی کے منہ پہ آتا ہے۔ جو مصطفیٰ کی توہین کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی کو تکلیف دیتا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت کا درہ برستا ہے۔ وہ گویا ایسے ہے جیسے کوئی چاند پہ تھوک رہا ہے۔ کسی نے پیارے نبی کو جادوگر کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے نعوذ باللہ کچھ کہا، اور اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں کیا کہا؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اے نبی علیہ السلام آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو کھول کر بیان کر دیجئے۔ یہ جادوگر کہتے ہیں کہتے رہے، یہ کاہن کہتے ہیں کہتے رہے، آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو کھلے عام بیان کیجئے، ان کی باتوں کی، ان کی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔ آج یہ وہ درس تھا جس کو کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت بھی بھلا بیٹھی ہے۔ وہ رواداری کا شکار ایسے ہو گئی کہ کسی کو کچھ نہ کہیں، کسی کو کچھ نہ کہیں، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ کوئی قبر پوج رہا ہے تو ٹھیک پوج رہا ہے، کوئی مندر پوج رہا ہے تو ٹھیک پوج رہا ہے، کوئی محرم میں تعزیہ پوج رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، جڑا جتنے لگا ٹھیک لگا ہے۔ اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، خیر کے مذہب کو نہ چھیڑو۔ اللہ کی قسم یہ محمد کریم کا دین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین کس کا ہے بتا دوں؟ یہ ابو جہل کا دین ہے۔ ابو جہل نے آ کر ابو طالب سے کیا ڈیمانڈ کی تھی؟ اپنے بھتیجے سے کہے ہمارے بڑوں کو کچھ نہ کہے، ہمارے بڑوں کو، یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے کرتا رہے، اس کی نماز پڑھنے سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ اپنے طور پہ جو کرتا چاہے کرتا رہے، ہمارے بڑوں کو کچھ نہ کہے، ہمارے حضرتوں کو کچھ نہ کہے۔ اور جب پیارے حبیب کی پیاری مبارک زبان سے جملے نکلتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، تو ابو جہل کے بڑوں کی گردنیں کٹ جایا کرتی تھی۔ اللہ حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو، اے نبی جو پیغام آپ کے ذمے لگایا گیا اس کو کھول کر بیان کر دیجئے۔ کوئی جو چاہتا ہے کہتا رہے، کسی کے کہنے کی پرواہ۔ یہی درس قیامت تک آنے والے اصلاح کرنے والوں کے لیے ہے کہ لا الہ الا اللہ کے پیغام کو رواداری کی چادر میں بند نہ کرو، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو لوگوں کے چہروں کے اوپر پڑی ہوئی سلوٹوں کو دیکھ کر اس دعوت کو اس کے پیچھے نہ پھینکو کہ آج کوئی بات نہیں، اخلاق کی بات کرتے ہیں، کردار کی بات کرتے ہیں، جھوٹ کے خلاف بولتے ہیں، چوری کے خلاف بولتے ہیں۔ ارے کائنات میں سب سے بڑا جھوٹ تو اللہ کی توحید میں شرک کی ملاوٹ ہے۔ اور اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے جو پیغام دیا گیا ہے کھول کر بیان کر دو۔ کہو ان کو قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، معبود برحق کوئی نہیں، نہ کوئی مدد کے قابل، نہ کوئی شفا دینے کے قابل، نہ کوئی اولاد دینے کے قابل، نہ کوئی عزت دینے کے قابل،
نہ بیماریاں ٹالنے کے قابل، نہ عطا کرنے کے قابل، سارے منگتے ہیں۔ ان منگتوں کا حال کیا ہے؟ جو ایک منگتا دوسرے منگتے سے مانگے، اس کی مثال جیل کے اندر کافی سارے قیدی ہوتے ہیں نا، ایک جیل میں کافی قیدی ہوتے ہیں۔ اللہ جیل کی صعوبتوں سے ہر مسلمان کو آزاد فرمائے۔ جو ظالموں کی جیل میں مسلمان بند ہیں، اللہ ان پر رحمت فرمائے اور انہیں ان کے گھر والوں تک پہنچائے۔ اللہ سوریہ کے مسلمانوں پہ رحم فرمائے، ان کو ظالموں کی جیل سے چھڑائے۔ ایک قیدی دوسرے قیدی کے پاؤں پکڑ کے گر جائے اور رونے لگ جائے، واسطہ رب دا مینوں بار کڑا۔ یہ عقل مند ہے یا بے وقوف؟ بولیے، عقل مند ہے یا بے وقوف؟ قیدی کے پاؤں میں پڑا ہوا ہے، مینوں باہر کڑا دے سردار جی، شاہ جی واسطہ لبو۔ کہا پاگل، میں تو خود قیدی ہوں، میں تجھے اگر نکال سکتا تو خود پہلے نہ نکلتا۔ جو اللہ کو چھوڑ کر اپنے جیسے انسانوں کی قبروں پہ ڈھیر ہے، ارے یہ بھی تیری طرح رب کا محتاج ہے، اور مرنے کے بعد تو تجھ سے زیادہ محتاج ہو گیا، یہ کیا کر سکتا؟ اس کو دینے والا تجھے دینے والا، اس کو کھلانے والا تجھے کھلانے والا، اس کو شفا دینے والا تجھے شفا دینے والا، اس کو اولاد دینے والا تجھے اولاد دینے والا اپنے عرش پہ ہے، اس کو چھوڑ کے فقیر کے در پہ گرتا ہے۔ اے پیارے حبیب، جو پیغام آپ کو دیا گیا اس کو کھول کے بیان کر دیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کیجئے، منہ موڑ لیجئے، پرواہ نہ کریں ان کی، جو کہتے ہیں کہیں۔ آج بھی اللہ کی قسم، اے اہل توحید، یہ آیت تمہارے اور میرے لیے نور کا منارہ ہے۔ جو مسئلہ سمجھ آ جائے ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرو، کوئی وہابی کہے، کوئی گستاخ کہے، کوئی کافر کہے، کوئی مار ڈالے، کوئی جسم اور روح کے رشتے کو توڑ دے، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی نہیں جو رب کے راستے میں قتل ہو جائے۔ وقت کے امام کو ظالموں نے گرفتار کیا، کہا اس کو لے جاؤ سولی پہ چڑھا دو۔ یہ مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ لے کر واپس آگے، بادشاہ یہ تو ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا اس کو لے آؤ، اس کے قتل کے فیصلے کو کینسل کر دو، صرف اس کی داڑھی شیو کر دو، داڑھی مون دو اس کی۔ جو اپنے موت پہ ہنس رہا تھا، مقتل گاہ کی طرف جاتے ہوئے مسکرا رہا تھا، اس کی داڑھی کو شیو کیا، وہ داڑھی کے بالوں کو ہاتھوں میں لے کے رونے لگ گیا۔ بادشاہ نے کہا بڑا عجیب آدمی ہے، جب تیری موت کے لیے لے کے جا رہے تھے تو خوش ہو رہا تھا، تیری جان بخشی کر دی، صرف داڑھی شیو کی ہے اور بالوں کو لے کے ہاتھ میں روتا ہے۔ کہا تو میرے رونے کو سمجھا نہیں ہے، پہلے تو میں اپنی خوش بختی پہ ہنس رہا تھا کہ اللہ شکر ہے یہ جان تو نکلنی تھی، کہیں ٹرک کے نیچے بھی آ کے نکل سکتی تھی، کہیں دنیا والوں کے کسی جھگڑے کی نظر بھی ہو سکتا تھا، میں کتنا خوش نصیب ہوں، تیرے نام پہ مرنے جا رہا ہوں۔ اور جب میری موت کا پروانہ کینسل کیا تو نے اور میری داڑھی کو شیو کیا تو میں داڑھی کی عزت پہ ہنسا ہوں اور اپنی بدبختی پہ رویا ہوں کہ مجھ سے تو داڑھی اچھی رہی جو اللہ کے راستے میں پہلے قربان ہو گئی۔ اگر آپ کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام سمجھ آ گیا تو اللہ کی قسم دنیا والوں کی پرواہ نہ کرو، لا الہ الا اللہ کے واضح کو عام کرتے رہو، پیغام دیتے رہو۔ جو مر کے قبر میں دفن ہو گیا، رب محمد کی قسم یہ غوث اعظم، یہ بری کرنے والا، یہ غریب نواز و بندہ نواز،
یہ بندہ پرور نہیں ہو سکتا، یہ سارے منگتے فقیر ہے، اللہ کے در کے داتا اللہ ہے، غوث آدم اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، یہ سارے محتاج ہے، سوالی ہے، فقیر ہے، کلاش ہے رحمان کے در کے۔ یہ خود رب کے مقام پہ فائز، یہ توحید اگر سمجھ آ جائے، علم حاصل کر کے، دلائل کو یاد کر کے اس پیغام کو عام کرو کہ آج شرک بہت پھیل رہا ہے، توحید کے نام لینے والے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے حبیب مشرکوں سے منہ موڑ لیجئے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو آپ کی گستاخی کریں گے رب کہتا ہے ان کو سزا میں خود دے لوں گا۔ مرنا تو ہے نا، رب کے در میں پیش تو ہونا ہے نا، رب کے در میں اٹھایا تو جانا ہے نا۔ وہاں کہنے والے کہیں گے اللہ ساری عمر قبروں پہ سجدہ کرتے رہے، اور وہاں پر مبارک ہو اہل ایمان، اہل توحید، تم کہا کرو گے اللہ پاپی تو تھے، گناہگار تو تھے، لیکن اللہ ہم نے اپنی پیشانی کو کسی درگاہ پہ نہیں جھکایا تھا۔ جو رب کے رسول کی توہین کرے اس نے اللہ کے در میں پیش ہونا ہے۔ مالک فرماتا ہے نبی تیرے گستاخوں کو سزا ہم دیں گے۔ اللہ کی قسم ہمیں محمد کریم پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانوں سے اے اللہ تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں ہمیں تیرے پیارے رسول سے پیار اپنی جانوں سے زیادہ ہے، اپنے مالوں سے زیادہ ہے، اپنی اولادوں سے زیادہ ہے، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ ہے، اپنے ماں باپ سے زیادہ ہے، کائنات کے ہر انسان سے زیادہ ہم پیار کرتے ہیں محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیارے حبیب نے تو خود فرمایا تھا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے، اس کے مال سے، کائنات کے ہر انسان سے بڑھ کر زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پیارے حبیب نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کو جواب میں کہا تھا عمر اگر میں تجھے تیری جان سے زیادہ محبوب نہیں ہوں تیرا ایمان پورا نہیں ہوا۔ امیر المومنین سیدنا عمر نے کہا تھا اللہ کے نبی اب آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہو۔ کہا الان یا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ، عمر اب بات بنی ہے، اب تیرا ایمان پورا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے حبیب کی شان پوچھتے ہو، آؤ قرآن حکیم کے الفاظوں پہ غور کرو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہو ابی و امی، وہ تو وہ ہیں جن پہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں، اللہ کے ملائکہ نبی کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ اپنے نبی پہ رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ اے اہل ایمان تمہیں اللہ حکم دیتا ہے تم بھی خوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ مالک نے اپنے پیارے نبی کو ایسے اصحاب عطا فرمائے، ایسے صحابہ دیے، ایسے محبت کرنے والے دیے، ایسے جاں نثار دیے جنہوں نے اپنا سب کچھ پیارے نبی پہ وار دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ، ان سے پوچھنے والا پوچھتا ہے آپ رسول اللہ سے کتنی محبت کرتے تھے؟ سیدنا علی جواب میں کہتے ہیں سوال کرنے والے رسول اللہ ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے، اپنی اولادوں سے، اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر پیارے تھے۔ اللہ کی قسم
پیاسے کو ٹھنڈا پانی جتنا پیارا لگتا ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں محمد سے پیار تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ احد کا دن ہے، پیارے نبی کے سامنے آپ کے کئی صحابہ شہید ہو گئے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں، اپنے ساتھیوں پہ نگاہ دوڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے جو سعد بن ربیع کی خبر لے کر آئے۔ اس نے کیا کیا؟ وہ عظیم انصاری کمانڈر، مالدار صحابی، تاجر صحابی، جن کی 2 بیویاں تھیں، جن کے بچے تھے، مالدار تھا، لیکن پیارے نبی کا کلمہ پڑھ کر آپ سے محبت کرتا تھا، اپنا سب کچھ میدان جہاد میں آپ پہ قربان کر دیا۔ صحابہ ان کی خبر لینے کے لیے نکلے کہ وہ زندوں میں ہیں یا شہیدوں میں، تو دیکھا ان کا جسم مبارک زخموں سے چور ہوا، آخری سانسیں لے رہے۔ صحابہ نے آ کر کہا اے سعد، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیری خبر کے لیے بھیجا کہ جاؤ دیکھو میرے سعد نے کیا کیا۔ کہنے لگے جاؤ واپس رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو آپ کی امت کی طرف سے بہترین جزا دے، اور میری قوم انصار سے کہنا انصاریوں، اگر تم نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا، قیامت کے دن تمہارے پاس کوئی عذر نہ ہوگا، تمہارا آخری فرد بھی زندہ رہا تو آخری فرد کو بھی رسول اللہ کی حفاظت کرتے ہوئے قربان کر دینا، زندہ رہتے ہوئے رسول اللہ سے منہ نہ موڑنا۔ یہ کہا اور سعد کی پیاری روح پرواز کر گئی۔ میرے نبی کے اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیارے صحابہ، ہر موقع پہ آپ کا دفاع کرنے والے۔ ایک مجلس میں رئیس المنافقین بیٹھا ہوا، اس کے ساتھ اس کے منافقوں کا ایک گروہ اور چند صحابہ بھی بیٹھے ہوئے۔ پیارے حبیب علیہ السلام اپنی سواری پہ سوار، یہ ظالم، یہ مجرم، یہ ابن سلول اپنے ناپاک عمامے کے ناپاک کپڑے کو اپنی گندی ناک پہ رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے ہم سے دور چلے جاؤ، تمہارے گدھے سے غبار مٹی اڑ رہی ہے، ہمارے اوپر مٹی نہ گراؤ، تمہارے گدھے کی بو نے ہمیں دکھ دیا ہے، تکلیف دی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ وارضہ اسی مجلس میں موجود کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے دشمن، اللہ کی قسم، محمد کریم کے گدھے کی بو تیرے گندے جسم کی بو سے زیادہ پیاری ہے۔ اپنے اسلحے کو اٹھایا، ابن سلول کے ماتھے پر مارا، اس کے سر کو پھاڑا اور کہا جو توہین کرے گا محمد کریم کی تو مصطفیٰ کے صحابہ انتقام لینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ یہ ایمان ہمیں بھی عطا فرما، یہ محبت ہمیں بھی عطا فرما، مصطفیٰ کا یہ پیار ہمیں بھی عطا فرما، ہمارا دل بھی محبت رسول سے سرشار فرما۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنے پیاروں کی محبت عطا فرما، اپنے نبیوں کی محبت عطا فرما، رسول کریم کی محبت عطا فرما، اصحاب رسول کی محبت عطا فرما، اہل بیت رسول کی محبت عطا فرما۔ اللہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے عمل تو تیرے پیاروں جیسے نہیں ہیں، لیکن ہمارے دل میں تیرے پیاروں کا پیار ہے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، قیامت کے دن ہمیں بھی اپنے پیاروں کے پڑوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ ہماری روح نکلے تو اس حال میں نکلے تو ہم سے راضی ہو، اللہ تو ہم سے راضی ہو، اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا۔ اللہ آخری لمحات میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا، آخری لمحات میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ قیامت کے دن پیارے حبیب کے جھنڈے کے نیچے جنت الفردوس میں آتا مقام عطا فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔